نماز جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے دین میں، جتنی اس کی ہے اسی قدر اس کا اہتمام بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس کے قائم کرنے کے لیے دین نے اہتمام بھی سکھایا، اور اس اہتمام میں سب سے پہلی چیز جو نمازی کے لیے ضروری ہے، نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے مکمل طور پر طہارت حاصل کر لے، وضو کر لے، اور جس طرح کا نظام طہارت، نظام نفاست، نظام پاکیزگی اور نظام صفائی اور ستھرائی دین اسلام نے متعارف کروایا ہے، دین اسلام نے سکھایا ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں اس طرح کا سکھانا تو دور کی بات ہے، اس نظام طہارت کی کوئی ادنیٰ جھلکی بھی دوسرا نظام حاصل نہیں کر سکا۔ یہ لفظ طہارت جو عربی کا لفظ ہے، اس لفظ کے مکمل معانی اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بھی کسی دوسری زبان کے اندر طاقت اور سکت ہی نہیں ہے کہ کوئی الفاظ کے ساتھ اور کوئی اپنے جملوں کے ساتھ کوئی ایسا کلمہ اس کے سوا بنا سکے کہ اس کے مفہوم کو وہ برداشت کر سکے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے طہارت کا معنی، کوئی اور زبان ادا کر سکتی ہی نہیں ہے، یہ صرف عربی زبان ہے جس نے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ دین کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس نے صفائی اور ستھرائی کا وہ اعلیٰ مقام مومن کو عطا کیا کہ اس سے بلند مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے بلند مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نظام اسلام نے اس نظام کو متعارف کروایا تو مومن دنیا کے اندر اس صفت سے پہچانا جاتا تھا، اسی صفت سے پہچانا جاتا تھا۔ چنانچہ عرب کا تاجر جب ہندوستان میں آتا تھا تجارت کے لیے تو دور سے چلتا ہوا دیکھ کر ہندو، بت مت، پارسی، سکھ ازم والے، مجوسی، یہ لوگ ہندوستان کے جب عرب کے تاجر کو دیکھتے تھے تو دور سے دیکھ کر پہچان جاتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ چمکتے ہوئے چہرے والا، دمکتے ہوئے چہرے والا، صاف ستھرے ہاتھوں والا، اجلے لباس والا، یہ صفائی اور ستھرائی کا ایک ایسا مرکہ اور ایسا مجسمہ ہوتا تھا کہ جو چلتا پھرتا پاکیزہ نظام کا داعی بھی تھا اور پاکیزہ نظام کا ایک مکمل نقشہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس یورپ کی صفائی کی مثالیں اب ہم دیتے ہیں اور بالکل صحیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ نظام اپنایا ہے۔ یہ یورپ اس وقت تاریکی میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس کے محلے، اس کی گلیاں، اس کے مکان، اس کی دکانیں، اس کے تجارتی مراکز اور سارے کے سارا وہ ماحول، اس سے تعفن اور بدبو آتی تھی، جبکہ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی دکانیں، مسلمانوں کے محلے اور مسلمانوں کے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا، پاکیزہ، نفیس اور اجلا نظر آتا تھا۔ آج اس کے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں، اس نظام کو ہم اتنا پیچھے چھوڑ چکے ہیں کہ آج مسلمانوں کی دکانیں، مسلمانوں کے مکانات، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کی گاڑیاں، مسلمانوں کی ٹرینیں، مسلمانوں کے جہاز، مسلمانوں کے واش روم اتنے گندے کہ دنیا دیکھتے ہی کہہ دیتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یعنی کتنا ہم الٹ ہو گئے، اس کے برعکس ہو گئے۔ تو اس نظام کو متعارف کروایا ہے دین اسلام نے،
اور سب سے پہلا فریضہ جو نماز کا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے پابندی لگا دی، اتنی پابندی، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اسی طرح کپڑے اور لباس پاک ہو۔ آگے آپ مسائل میں دیکھیں گے کہ پاکیزگی کا کیا اعلیٰ نظام۔ تو سب سے پہلے نماز کے ادا کرنے کے لیے وضو سکھایا، اور وضو کی تاکید اور وضو کی تلقین اور طہارت حاصل کرنے کے لیے کتنے پیارے پیارے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ کس طرح اللہ کے نبی نے مومن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا تعلیم، کیا اعلیٰ تعلیم ہے، اس سے اعلیٰ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لیجئے کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ۔ اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہ پاک کو پسند کرتا ہے، اللہ کی ذات نظافت والی ہے اور وہ نظافت سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا النظافۃ تدعو الی الایمان۔ ایک طرف پاکیزگی کو، نفاست کو، طہارت کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اور دوسری طرف طہارت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایمان کا تصور بھی کوئی نہیں ہے۔ طہارت وہ ہے کہ جو ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ پاک کلمہ جو ہم پڑھتے، کلمہ طیب، پاک کلمہ، جو ایک دفعہ انسان زبان سے ادا کرتا ہے تو ایڑی سے لے کے چوٹی تک اندر کی ساری غلاظتیں، کثافتیں، کفر، شرک، معصیت، نافرمانی، بغض، حسد، کینہ، تکبر، ساری گندگیوں کو ایک کلمہ دور کر کے مومن کے روئیں روئیں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کلمہ طیب کہتے ہیں۔ ہمیں کلمہ بھی وہ ملا جو طیب کہلایا۔ تو فرمایا النظافۃ تدعو الی الایمان، نظافت ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے۔ پھر فرمایا ان الاسلام نظیف فتنظفوا۔ لوگوں سنو، دیکھو، دین اسلام جو ہے وہ نظافت اور طہارت کا نام ہے، اس لیے تم طہارت حاصل کیا کرو، صاف ستھرے رہا کرو۔ پھر فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی تو چابی ہی طہارت ہے، نماز کی ابتدا ہی طہارت ہے، بنیاد ہی طہارت ہے۔ پھر ایک مقام اس دھرتی کے اوپر ایسا ہے کہ جس کے رہنے والوں کی اللہ نے اس صفت کی وجہ سے تعریف فرمائی۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مدینہ میں مسجد قباء کا محلہ، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والے، یہ مکمل طور پر طہارت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث، ان اللہ لا يقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور خیانت کے مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا نصف ہے۔ اور پھر دعا بھی سکھائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور مجھے طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو یہ طہارت کا نظام جو سکھایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج مسلمان کی عادت بگڑ گئی۔ مسلمان وہ تھا جس کو حکم تھا کہ گھر کو تو صاف کرنا ہی ہے، گھر کو تو صاف کرنا ہی ہے۔ حضور کی حدیث ہے گھر کے آنگن کو، گھر کے صحن کو، اور گھر کے ارد گرد کو بھی صاف کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یہودی گھروں کو اندر سے ہی صاف کرتے ہیں، باہر کا پتہ ہی ان کو کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم گھر کو اندر سے بھی صاف کرو، باہر سے بھی صاف کرو۔ آج کا مسلمان اندر سے صاف کر کے، باہر سے صاف کر کے
کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے دوسرے کے دروازے پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اچھی صفائی ہے کہ اپنا آپ صاف کر کے دوسرے کے ماتھے پہ لگا دو۔ جبکہ امام ابو حنیفہ جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہودی غیر مسلم پڑوسی ہے اور گھر کے اندر سے گندی نالی کا پانی ان کے گھر میں رس رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ کئی سال تک اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے باہر کرتے رہے، شکوہ اور شکایت بھی نہیں کی۔ ایک دن اچانک دیکھ لیا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، ان کو پتہ تھا کہ کتنے بڑے امام ہیں، اور آ کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے آپ چھوڑ دیجئے، آپ پہلے میرے دل کو پاک کر دیں، پھر یہ پانی میں خود صاف کر دو۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ بھی ہے اور قول بھی ہے، وہ فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے، لوگ گندگی پھیلانے والوں سے تو محبت کرتے ہیں اور گندگی کو صاف کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، گندگی کو صاف کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس طرح نظام طہارت اور صفائی کا نظام تو کوئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی پہچان اور دین اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا تھا۔ آج بھی اگر ہم اس نظام کو اپنا لیں تو وہی وقت واپس لوٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔